اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور۔ گو یہ ظاہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود یہ کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط تھام لے تو بلا شبہ اسے راہ راست تو دکھا دی گئی۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ، سیاہ چہروں والوں سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اب اپنے کفر کا عذاب چکھو، اور سفید چہرے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے نبی، ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ گویا ظاہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود یہ کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط تھام لے تو بلا شبہ اسے راہ راست تو دکھا دی گئی۔ اوپر کے مضمون میں جو چیز بیان کی گئی کہ اہل کتاب یا مسلم دشمن قوتیں، ان کی یہ پوری کوشش اور طاقت رہتی ہے کہ اہل ایمان حق سے ہٹ جائیں، اس کے لیے وہ مختلف طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ جیسے اوپر کہا گیا کہ اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتوں کو مانو گے تو وہ تمہارے درمیان ایمان لانے کے بعد تم کو مرتد اور کافر بنا دیں گے، یہ ان کی پوری طاقت ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، وہ قلعہ کون سا ہے جس میں تم داخل ہو جاؤ گے اور محفوظ ہو جاؤ گے۔ کوشش تو سامنے سے جاری ہے، اب اس کوشش کا شکار ہونے سے تم کیسے رکو گے؟ اگر تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے کفر، محفوظ رہو گے کفر سے، ان کی پوری طاقت لگی رہے گی۔ کب؟ اللہ نے کہا تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، تم کسی بھی چیز کو کلام الہی پر پیش کرنا جو سامنے سے آ رہا ہے، کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ، کوئی بات، کوئی پران، کوئی کامیابی کا راستہ بتانے کا دعویٰ کرنے والا آ رہا ہے تو تم اس کو کلام الہی پر پیش کرو۔
کہ اللہ کے کلام کی آیتوں کے مطابق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ کیا کوئی چیز ایسی ہے جس میں اللہ کے احکامات موجود نہیں ہے؟ یہ تم دیکھو، جب تم یہ دیکھو گے تو کیا ہوگا؟ آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اس وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث اسی لیے کیا کہ جو کچھ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا اس پر عمل کر کے وہ بتانے میں۔ تو تم اچھی طرح سمجھ لو، کوئی اقوال کوئی بات آئے تو اس پر عمل کرنے والے عامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا بیان فرمایا۔ صحابہ کرام کے سامنے کوئی بات کہی جاتی تو وہ اللہ کے نبی سے دریافت کرتے کہ اللہ کے رسول اس کا مطلب اور اس کا معنی کیا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرب قیامت کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ حرج بہت زیادہ ہوگا۔ صحابہ کرام عربی داں تھے، عرب میں پیدا ہوئے، پیدائشی زبان عربی تھی اور بڑی بلیغ اونچی زبان تھی۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول حرج کا معنی کیا ہے؟ کہا موت۔ تم بڑی کثرت کے ساتھ لوگوں کی موت ہوگی۔ آج دیکھیے کوئی خبر کوئی اخبار کچھ خالی نہیں رہتا ہے موت کی خبر سے، حادثاتی موت، بیماریوں میں موت، فساد میں موت، مختلف اس میں دیکھیے آپ موت کی خبریں بہت کثرت کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے تھے۔ ہمارے یہاں اگر بدعقیدہ افراد کو دیکھا جائے، جیسے قادیانیت ہے، انکار حدیث ہے، ان لوگوں کا دیکھا جائے تو مستشرقین کی چیزیں ان لوگوں نے لی۔ اللہ نے کہا اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تم کو کفر میں داخل کر دے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو متشابہات تھی اس کی بنیاد پر انہوں نے بالکل الگ نظریہ اور عقیدہ بنایا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام تم میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہیں، آپ کی تعلیمات موجود ہے۔ اس کے تناظر میں اگر ایک آدمی دیکھے بڑی لمبی چوڑی تفصیلی بحث، اس کا یہ مطلب لغت میں یہ لیا گیا، یہ بیان کیا گیا، پھر ایسا ہے پھر ویسا ہے، یہ تمام تفصیلات میں آدمی نہیں جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا کہ اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، قرب قیامت میں وہ دنیا میں دوبارہ آئیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ اب ساری بحثیں ایک طرف رکھی رہ جاتی ہے، یہ قول ہے، اس میں اندر داخل ہوا آدمی ساری عقلی بحثیں کو ایک طرف ڈال دیا۔ اب اس کو کہیں پر وہ نہیں ہوتا ہے، اب وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے جس کو سوار نمونہ بنایا تھا بات سمجھانے کے لیے اس نے سمجھا دیا، اب مجھ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، لمبی چوڑی بحثوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی ہر چیز میں ہمارے یہاں جو مختلف فرقے اور جماعتیں بن گئی ہے تو فلاں نے اس کا یہ معنی لیا، فلاں نے اس کا یہ معنی لیا، آدمی یہ سب بحث میں نہیں پڑے گا۔ اللہ کا دین موجود ہے، قرآن ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا، ہمارے یہاں عجیب معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 24 مہینہ دودھ پلانے کی مدت ہے۔ لوگوں نے 2.5 سال 3 سال 5 سال نہ جانے کیا کیا بحثیں کرنے لگے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بات ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے بے شمار چیزیں ہیں واضح طور پر قرآن میں موجود ہے، واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب ہمارے یہاں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثالیں دے رہا ہوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری خواتین تم سے مسجد جانے کی اجازت طلب کریں تو ان کو اجازت دے دو۔ اب ہمارے یہاں اللہ کے نبی کی یہ بات آئی، بات ختم ہو جانا تھی، فتنہ ہوگا، مسائل کھڑے ہوں گے، برائی ہوگی، سارے دروازے ہم نے کھول دیے، مسجد کا دروازہ بند کر کے۔ اللہ تعالیٰ اب قرآن کی طرف لوٹ گئے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ہم نے کہا برائی اور بے حیائی پھیلے گی، اچھا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابیہ کی عصمت لوٹ لی گئی، مسجد آ رہی تھی فجر کی نماز میں، اس سے بڑا کوئی واقعہ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے روکا نہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ نماز میں طویل قرات کروں، لیکن عورتیں بچوں کی آوازیں رونے کی جب آتی ہے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے، تو اس کا خیال کر کے اور بوڑھوں کا خیال کر کے میں جلدی رکوع کر دیتا ہوں۔ امام کو حکم دیا کہ اپنے پیچھے جو بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، ان کا خیال رکھو۔ اب ایک عجیب و غریب چیز لوگوں نے پکڑ لی اس میں۔ ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل عورت کے لیے ہے کہ گھر میں نماز پڑھے، بالکل صحیح روایت ہے، افضل، اور گھر میں نہیں،
گھر میں سب سے اندر والی کوٹری میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ اب اس کی بنیاد پر لوگوں نے مسجد کے دروازے بند کر دیا۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا افضل پہلی رکعت پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، تو دوسری صف کٹ کر دیں گے ہر مسجد سے، جیسے ہم نے عورتوں کے لیے دروازہ بند کر دیا، کیا کریں گے؟ عجیب سا معاملہ۔ افضلیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد والا عمل ہے ہی نہیں۔ اب کوئی مسجد جانا چاہے، مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنا چاہے، بچوں کی تربیت ہوتی ہے مسجد کے اندر۔ میں نے اس سے پہلے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک مضافات کے علاقے میں یوں مسجد میں بالکل نئی مسجد تعمیر ہوئی، ایک خاتون آئی جماعت نماز پڑھنے کے لیے۔ جب وہ نماز کے لیے آئی تو ایک رکعت اس کو ملی تھی، وہیں سلام پھیر دیا اس نے۔ نماز ختم ہونے کے بعد اس کے بازو میں جو خاتون تھی اس کی بھی ایک رکعت چھوٹی تھی اور اس کی 3۔ اس نے اپنی ایک رکعت پوری کرنے کے بعد اس خاتون سے کہا کہ تمہاری 3 رکعت چھوٹی بھی تھی، تم وہ پڑھ دو۔ کہا میں گھر بعد میں پڑھ دوں گی۔ تو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک عمر رسیدہ خاتون یہ جملہ کہہ رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگی نہیں، جب امام سلام پھیر دیتا ہے تو پھر ہم کو پورا کرنا رہتی ہے۔ تو بولے ایسا؟ تو ان کو احساس ہوا، تو انہوں نے سوال کیا کیا تم پہلی مرتبہ مسجد آئی ہو؟ کہا ہاں۔ کہا باجماعت نماز پہلی مرتبہ؟ کہا ہاں۔ میں ایسا یعنی کبھی ہوا نہیں۔ اصل میں عمرہ کرنے کے لیے گئی، وہاں ہر نماز جماعت سے پڑھی، کبھی اس کا سابقہ نہیں پڑھا، تو مجھ کو معلوم نہیں کہ چھوٹی نماز کیسے پڑھتے ہیں، ہمیشہ تنہائی کی نماز پڑھیں۔ اب ہمارے یہاں بچوں کو بھی یہ کیوں نہیں بتانا پڑتا ہے، مسجد میں آتے ہیں اور سیکھ جاتے ہیں، تو مسائل سے دو چار ہوں گے۔ تو قلعہ اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے، ضلالت اور گمراہی سے بچنے کا قلعہ، ضلالت اور گمراہی سے بچنے کی ڈھال، ضلالت اور گمراہی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا سائبان جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے اللہ کی آیتیں اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوط تھام لے، چھوٹنا نہیں چاہیے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے نہیں، کوئی وجہ سے نہیں، چھوٹنا نہیں چاہیے، مضبوطی سے تھام لو، بلا شبہ اسے راہ راست تو دکھا دی گئی۔ اب فیصلہ اللہ تعالیٰ سے ہو رہا ہے کہ اگر اس طرف آ گیا، آپ نے یہ معیار بنا لیا اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا، تو اللہ کا فیصلہ آپ کے بارے میں ہے کہ آپ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب کسی سرٹیفکیٹ کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ اور سب سے بڑی گارنٹی اللہ نے اپنے کلام میں دے دی۔ ہدایت یافتہ کون ہے؟ جو کلام الہی، حدیث رسول، اس کو ڈھال بناتا ہے، اس کے مطابق اپنے اعمال و افعال کو کرتا ہے اور دین کو مضبوطی سے تھامے رہتا ہے۔ یعنی مضبوطی سے تھامنا یہ ہے کہ کوئی معاملہ ہوتا ہے فوراً دین کی طرف اس کا پلٹنا ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ یہ جو لفظ ہے تقویٰ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، لفظ تقویٰ جو ہے قرآن میں اللہ نے بار بار بیان فرمایا ہے، اور صرف اس ایک لفظ کے تناظر میں جو آیتیں آئی ہے، اگر اس کو پڑھا جائے تو کئی درس ناکافی ہوں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ بنیاد ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کیا چیز کا نام ہے تقویٰ؟ اللہ رب العالمین سے انتہائی محبت اور اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف، یہ دونوں چیزیں ہونا چاہیے۔ انتہائی محبت رہے گی تو خوب عبادت کرے گا اور اللہ کو راضی کرنے کے ہر راستے کی تلاش میں رہے گا۔ ہمیشہ اس کو یہ خواہش رہے گی کہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے، ایسی کوئی نیکی میں کر جاؤں، ہر جگہ یہ کرے گا۔ راستہ چل رہا ہے، کہیں کوئی پتھر نظر آئے فوراً اس کو ہٹا دے گا، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ٹہنی تھی کانٹے دار، راستے میں ایک شخص نے اس کو کاٹ دیا کیونکہ لوگوں کے راستے میں وہ رکاوٹ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد پر اس کو جنت میں داخل کیا۔ تو وہ نیکی کا کوئی موقع چھوڑے گا نہیں، اور ڈر رہے گا اللہ کے عذاب کا، اللہ کے گرفت کا، اللہ رب العالمین کی جناب میں کھڑے ہونے کا، تو اپنے آپ کو گناہ سے روکے گا۔ بس مکمل انسان یہی بنتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا کہ تقویٰ جو ہے تنگ و راستہ ہو، دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہو، آدمی ڈھیلا ڈھالا لباس پہنا ہو، تو کس طرح اپنے لباس کو سمیٹ کر، کہیں اپنے بدن کو دبا کر، کہیں جھکا کر، کہیں تیزی سے گزرتا ہے، یہ تقویٰ۔ دنیا کے اندر گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے ایسے ہی اپنے آپ کو سمیٹ کر
اپنے دامن کو بچاتے ہوئے زندگی گزار دینا، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کتنی اہم چیز ہے، ہر خوبی کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہی ہے، ہر خوبی کے، اس کی اہمیت سمجھیے تقویٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے اذکار میں جو آپ نے بتایا، کیا بتایا؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت اور تقوی کا، کیونکہ اللہ ہی تقویٰ دیتا ہے۔ تقویٰ کتنا اہم ہے، سب سے اہم چیز ہماری زندگی میں کیا ہے؟ ہدایت۔ ایک آدمی کے پاس ہدایت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، سب سے بڑا محروم ہے وہ۔ نبی کا بیٹا بھی ہے تو محروم ہے، نبی کا باپ بھی ہے تو محروم ہے، نبی کی بیوی بھی ہے تو محروم ہے، کوئی اور رشتہ دار بھی ہے تو چچا بھی ہے تو کوئی فائدے کا نہیں۔ تقویٰ نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے تو ہدایت کیسے ملے گی؟ ہدایت اللہ تعالیٰ نے کہا ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تقویٰ دل میں رہے گا فوراً آدمی صحیح بات کو قبول کرے گا، اور تقویٰ نہیں رہے گا تو باتیں سنتا رہے گا لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے اللہ نے کہا ھذا بیان للناس، یہ قرآن جو ہے عام لوگوں کے لیے بیان ہے، وہ ھدی و موعظۃ للمتقین، اور متقیوں کے لیے نصیحت ہے۔ ہم لوگ واقعات پڑھتے ہیں صحابہ کرام کے، اسلاف کے، ایک آیت قرآن کی پڑھی، زندگی بدل گئی، تبدیل ہو گئی، یہ وہی ہے، دل میں اترتی ہے آیتیں، اللہ کا پیغام دل میں اترتا ہے۔ جیسے ہی ایک آیت حکم آیا آدمی اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دیتا ہے، جب تقویٰ رہتا ہے دل میں اتر جاتی ہے باتیں، کان تک نہیں رہتی ہے، کان سے ہو کر کے دل تک پہنچتی ہے اور پھر اس کے بعد عمل میں آ جاتی ہے۔ اللہ نے کہا یہ حرام ہے، چھوڑ دیا، اللہ نے کہا یہ حلال ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی جب شراب حرام ہوئی آئے، یہ تقویٰ کہ اب شراب کی حرمت ہو گئی، تو یتیم لوگوں کا مال تھا ان کے پاس، بھتیجوں کا، تو انہوں نے اس کو شراب خرید کر کے زمین میں دفن کر دیا تھا، کیونکہ شراب جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، ایسا لوگ کہتے ہیں، تو دفن کر دیا۔ اب جب شراب کی حرمت کی آیتیں نازل ہوئی تو اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول، میں نے تو اس غرض سے کیا تھا کہ ان کا مال بڑھ جائے، مگر اب حرام ہو گئی ہے اور سب نے شراب کو ضائع کر دیا، تو میں کیا کروں؟ اب یہاں پر انہوں نے دماغ نہیں لڑایا، اپنا مال تھوڑی ہے، بھتیجوں کا ہے، اور میں نے کچھ پینے کے لیے تھوڑی رکھا تھا، جو لوگ پیتے ہیں اب ان کو بیچ کر دے، کچھ نہیں، اللہ کے نبی کے پاس آئے، کیونکہ ایک چیز حرام ہے تو اس کا لینا دینا سب کچھ حرام ہے، تو اب اس کے شراب کے بارے میں واضح حکم ہے۔ اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو ضائع کر دو، اور جب فلاں علاقے کا مال آئے تو تم میرے پاس آنا اور مجھ سے یہ بات پھر یاد کرانا، تو میں جو ان کا تمہارے بھتیجوں کا جو مال ہے یتیموں کا اس کا انتظام کر دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں کتنی چیزیں نکلتی ہے، صحابی کا عمل دیکھیے، اب اللہ نے حرام کر دی ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن جا کر زمین کے اندر دفن ہے، لیکن اللہ کے نبی جا کر کہہ رہے ہیں نکالوں کہ نہیں نکالوں، بیچوں کہ نہیں بیچوں، ان لوگوں کا نقصان۔ اچھا، یتیم کے مال کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے کسی کی بات، یتیم جو بیچارہ لڑ نہیں سکتا، جو ہم سے لڑ سکتا ہے اس کے مال کو ہم دبائیں گے؟ مومن نہیں دبا سکتا، یہ ایمان۔ یتیم بہت کمزور ہوتا ہے، اسی لیے یتیموں کے مال کے بارے میں بار بار بولا گیا، وہ ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتا نا بیچارہ، چھوٹا بچہ ہے وہ، یتیمی بلوغت سے پہلے ہے، یتیموں کا مال۔ اللہ کے نبی سے آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اب مسئلہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ مسئلہ ہے، مسئلہ صاحب رائے جو ہے اس کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر کون تھا؟ کوئی نہیں تھا، تو دینی مسئلہ ہو تو فوراً دین جاننے والوں کے پاس جانا چاہیے، جو جانتا ہی نہیں ہے اس کے پاس نہیں جانا چاہیے، نہیں تو الٹا سیدھا جواب دیتا ہے، عقیدہ اور دین دونوں خراب ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، تو باقاعدہ ایک شخص نے مجھ کو بتایا، ان کے ہاں معاملہ یہ تھا، تھیٹر تھی ان کی، تو اب خاندان بڑا ہو گیا تو تھیٹر کا پیسہ تقسیم ہوتا تھا، تو اب یہ بڑے زبردست تو الحمدللہ نمازی تھے اور دیندار بھی تھے، مگر جب وہ پیسہ آتا تھا تو وہ پیسہ لے جاتے تھے، کسی دکان والے کو کہتے کہ نوٹ بدل کے دے، باقی تو آپ لوگ سمجھ ہی گئے، مسکراہٹ بتا رہی ہے، وہ سمجھتے تھے نوٹ بدلنے میں حکم بدل گیا۔ یہ سب دماغ نہیں لڑاتا ہے آدمی، وہ اس کو ہاتھ ہی نہیں لگائے گا، تقویٰ جب رہتا ہے نا تو ہاتھ ہی نہیں لگائے گا۔ پھر
وہ ہمارے یہاں بزرگ کو کہتے تھے نا سیدھے کھانے کی بجائے گھما کر کے کھاتے ہیں، وہ والا معاملہ نہیں رہتا ہے اس کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے پوچھا، اللہ کے نبی نے جواب دیا عالم سے. اللہ نے قرآن میں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے سوال کرو. ہمیشہ ذکر جو جانتا ہے اس کو، ذکر کیا ہے؟ قرآن ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ذکر کیا ہے؟ حدیث ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے اللہ ہم نے تیرے، اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا. اللہ نے کہا ہم نے اس کو نازل کیا، اس ذکر کو، ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کا حکم آتا ہے تو دل بالکل مطمئن ہو جاتا ہے. یہ ذکر ہے. تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو. ایک بات اور یاد دلا دوں، علماء سے ہمیشہ پوچھنا چاہیے فتویٰ. اہل علم، علماء جو ہوتے ہیں راسخ مضبوط علم والے علماء، ان سے پوچھنا چاہیے فتویٰ. نہ فتویٰ دینا چاہیے، نہ فتوے کی زبان میں بات عام آدمی کو کرنا چاہیے، الا یہ کہ کسی عالم نے ما دلیل کو اس کو بتایا اور وہ اس کو آگے فارورڈ کر رہا ہے، بڑھا رہا ہے کہ یہ دلیل سے فلاں عالم نے جواب دیا ہے تو اس دلیل کی اتباع کرنا. آپ نے ایک واقعہ بڑا مشہور سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے 99 قتل کیے. اس پوری روایت کو پڑھ جائیے. 99 قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بات ڈالی آیا کہ اب اتنے گناہ. پھر یہ سوچنے لگا نہ جانے اس کی معافی بھی ہوگی یا نہیں. 99 لوگوں کو مارا، کتنی قسم پرسی سے موت کے وقت تو کوئی زندگی کی بھیک مانگتا ہوگا اس سے. سب اس کو یاد آیا. وہ گیا ایک زاہد کے پاس، عبادت گزار. اب اس کا حلیہ دیکھ کر بڑا متاثر تھا، بڑا نیک آدمی، ہر وقت عبادت میں رہتا. جا کر پوچھا کیا معافی ہو سکتی ہے تیری؟ 99 کا مار کے آیا ہے. اس کو بھی مار دیا اس کو بھی. اب قاتل تو تھا، صرف وہ ریپیٹ کرنا تھا اس کو، نیا تو کچھ نہیں کرنا تھا. اب یہ دیکھیے غلط جواب دیا تو خود بھی گیا. اللہ نے کہا نا خود گمراہ ہوتے ہیں دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، خود نقصان اٹھاتے ہیں دوسروں کو. اب 100 ہو گئے. اب پوچھا کسی سے آپ کیا کریں؟ وہی چیز جس سے رکنے آیا تھا پھر ہو گیا. کتنا دماغ کا تیز رہا ہوگا وہ، نہ سننے کی عادت نہیں رہی ہوگی. لوگوں نے کہا تو کیوں نہ امید ہوتا ہے؟ فلاں مولانا کے پاس جا، علم ہے ان کے پاس، وہ دیں گے جواب دلیلوں سے، مطمئن کریں گے. گیا ان کے پاس، جا کر کے کہتا ہے مجھ سے 100 قتل ہوا، کیا کروں؟ کہا اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. کبھی نا امید نہیں کرنا چاہیے کسی کو. 2 قطرے آنسو گرا، گڑگڑا، بلبلا، رو، توبہ اور استغفار کر، وہ معاف کرے گا. اور پھر اس کے بعد پورا جواب دیکھیے. عالم پورا جواب دیتا ہے. دیکھیے جواب دیکھیے، صرف یہ نہیں کہ بس جا. کیا کہا ان لوگوں کے درمیان نہ رہنا جن کے درمیان ابھی تک رہ کر کے 100 قتل کر ڈالا ہے. صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن. نیک صحبت میں رہو گے تو نیک، اور بد صحبت میں رہو گے تو پھر وہی سب چلے گا. تو نیک لوگوں میں رہنا. اللہ کے نبی نے اس کو بہت اونچے انداز میں کیا کہا؟ عطار کے پاس بیٹھو گے تو اس کے عطر کی خوشبو تمہارے کپڑے اور ذہن و دماغ کو معطر کرے گی، اور لوہار کے پاس بیٹھو گے تو کچھ نہ کرو لیکن اس کی آگ کا دھواں تمہارے کپڑے اور چہرے کو کالا کرے گا. اور چنگاری چیت، بے زبان چیز بھی اثر کرتی ہے. تو زباندار برا آدمی اگر رہے گا تو اس کی صحبت میں رہیں گے تو برائی ہوگی. اللہ کے نبی نے کہا جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے روز اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہم کس کے ساتھ اٹھنا چاہیں گے قیامت کے روز؟ ہمارا دوست جو ہو کون؟ آدمی اسی صحبت کو پسند کرتا ہے جس صحبت میں، جس مزاج کا وہ ہوتا ہے. ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے. اور صحبت کے اثرات کتنے ہوتے ہیں. ہم لوگ تو عام لوگ ہیں. صحابہ کرام اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے. اللہ نے ان کے درمیان نبی کو مبعوث فرمایا. قرآن پہلے ان کے اوپر نازل ہوا، قرآن پر انہوں نے عمل کیا، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا وَمِثْلَ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایسا ایمان لاؤ، سمپل اور نمونہ. وہ صحابہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز کہتے ہیں حذیفہ منافق، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. پکڑ کر پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی کے پاس بیٹھو تو الگ کیفیت ہوتی ہے، بازاروں میں جاؤ تو الگ. دیگر صحابہ بھی آپ کے ساتھ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی نے کہا وہی کیفیت رہے تو فرشتے تم کو بازاروں میں مصافحہ کریں. مطلب کیفیت تبدیل ہوتی ہے. تو اہل علم کی صحبت جب فراغت ملے تو وہ صحبت اختیار کرنا چاہیے جو اہل علم کی ہے، جہاں دینی گفتگو ہوتی ہے، جہاں مسائل بیان کیے جاتے ہیں، جہاں آخرت کی فکر ہے، جہاں نیکی کے جذبوں کو پروان چڑھانے والی گفتگو ہوتی ہے. اس کا بہت بڑا فائدہ ہم کو حاصل ہوتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے ڈرو. اب اس میں آیتیں بہت ساری ہیں. ہدایت تقوی کی بنیاد پر اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْآنَ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اس بستی کے لوگ اگر تقوی اختیار کرتے ہو اللہ آسمان سے برکات کے دہانے کھول دیتا. روزی میں برکت تقوی کی بنیاد پر. ان اللہ یحب المتقین. اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرے. آپ آیتیں تلاوت کرتے جائیے. سارے فائدے کے حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ تقوی. آخری بات، روزہ کتنی اہم عبادت ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ مخصوص ایام عورتوں کے جو آتے ہیں اگر رمضان المبارک میں آئے تو بعد میں ان کو روزہ رکھنا ہے. ہر صورت میں روزہ رکھنا ہے. اور اگر ایسا کوئی عمل ہو جائے جو روزے کے خلاف ہے، یعنی بیوی سے ملاقات، تو 60 روزہ پے در پے رکھنا ہے. اس کا کفارہ ہی کتنا زبردست ہو. لیکن اللہ نے کہا روزہ جو ہے اگر آپ رکھو گے تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی روزے کے ذریعے تم کو کیا حاصل ہوگا؟ تقوی. روزہ تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. کیوں کہ تمام چیزیں پھر تقوی سے ملنے والی ہے آپ کو. تو اتنی بڑی عبادت کو جب اللہ تعالیٰ نے اس کا ذریعہ قرار دیا تو اس کو ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اس کے لیے دعا مانگنا چاہیے ہمیشہ. اے اللہ مجھ کو متقی بنا دے رب العالمین. اے اللہ مجھ کو متقی بنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اپنی اولاد اور اپنی بیوی کے لیے جب دعا مانگی تو کہا اللہ ان کو متقیوں کا امام. کتنی بڑی دعا ہے. ہم اپنی اولاد کے لیے یہ دعا مانگے کہ اللہ میرے لخت جگر کو متقیوں کا امام بنا دے. اولاد کے حق میں والدین کی دعا قبول ہوتی ہے. ہمیشہ اللہ سے اولاد کے لیے بہتر چیزیں مانگنا چاہیے. اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا یہ بڑی اہم چیز ہے. مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. آدمی زندگی میں جو کچھ بھی کرتا ہے تو اسی بنیاد پر اس کا انجام ہوتا ہے، یعنی خاتمہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے. تو اب ایک آدمی اگر برائی والی زندگی گزارتا ہے تو آخر بھی اس کا وہی ہوتا ہے، اور نیکی والی زندگی گزارتا ہے تو اس کا انجام وہی ہوتا ہے. اس لیے زندگی بھر کوشش کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان رہیں تاکہ ہمارا خاتمہ اہل ایمان کی طرح ہو. ایسے واقعات ہیں، لوگ دیکھتے بھی ہیں. ہمارے اپنے شہر میں ایک شخص کی موت نہیں آ رہی تھی، سٹا چلاتا تھا، بہت بڑا سٹے کا کام کاج تھا. اس کے گواہ ابھی معاشرے میں زندہ ہیں. اب وہ موت ہی نہیں آ رہی ہے، پریشان ہے. کسی نے آ کر کے کہا ارے اس کے ہاتھ میں پیسہ دے دو. بس نوٹوں کی 2-3 گڈیاں دی گئی، موجنا شروع کیا اور تھوڑی دیر میں روح نکل گئی. کلمہ نہیں پڑھ سکا. بہت کوشش کی گئی، نہیں پڑھا کلمہ. جس چیز میں آدمی مشغول رہتا ہے، اگر مومن رہتا ہے، ایمان والا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہم کو خاتمے بالخیر کے لیے زندگی بھر مسلم رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق عمل کرنا ہے، پوری کوشش کرنا ہے، پوری توانائی لگا دینا ہے تاکہ ہم کامیابی سے ہمکنار کریں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. کامیابی اسی کی بنیاد پر ہے. اتحاد و اتفاق کی دعوت دی گئی ہے. سب لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے جس کو ہم مضبوطی سے تھامیں. اب اس میں ایک چیز اور بھی ہے. ہمارے یہاں کتنے اختلافات ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتحاد کا فارمولہ پیش کیا. سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، متحد ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اتحاد و اتفاق کا جو فارمولہ ہے وہ یہ. اور ایک چیز اور ہے، اگر کوئی نہ تھاما ہو تو جلدی سے اس کو پکڑ کر لاؤ، کہ پکڑ جلدی سے اللہ کی رسی. یعنی اختلاف پیدا ہو تو فوراً ختم کرنے کی کوشش کرو، گھر میں مت بیٹھو کہ ان کا جھگڑا ہے، ہم سے کیا کرنا ہے. ہمارے یہاں جو ایک مزاج ہے، یہ مزاج بھی بہت خطرناک ہے. اختلاف کسی جگہ ہو، اختلاف کسی چھوٹی موٹی تنظیم میں ہو، جماعت میں ہو، مسجد میں ہو، کہیں ہو اختلاف، تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو کہا گیا ہے. صرف تم پکڑے رہو ایسا نہیں. سب کو کہو کہ سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. وَلَا تَفَرَّقُوا. اور آپس میں فرقہ بندی نہ کرو.
اب یہاں پر بھی ایک بات ہے، فرقہ بندی نہیں کرنا ہے. اختلاف اگر ہوتا ہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جزوی اختلاف ہوتا ہے، فروعی اختلاف جس کو کہتے ہیں. جیسے مثلا کسی آیت اور کسی حدیث کو بنیاد بنا کر کے ایک مسئلہ کسی نے نکالا. اب مسئلہ نکالنے میں وہ چوک گئے، غلطی ہوتی ہے. صحابہ کرام کے درمیان آپ کو یہ چیز ملے گی، لیکن اس کا منہج کیا ہے؟ اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی کی حدیث اس کا منہج ہے، اور اس پر وہ ڈٹتا بھی نہیں ہے. پھر دوسرا آدمی آتا ہے کہتا ہے نہیں یہ صحیح ہے. جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چیز کے قائل تھے کہ اتنا مال صرف آدمی کے پاس رہے کہ ایک دن گزرے بس، باقی سب صدقہ کر دینا ہے. اور اس پر وہ باقاعدہ لوگوں سے گفتگو کرتے تھے اور بحث ہوتی تھی. بڑے طاقتور آدمی تھے. ایک مرتبہ ایک آدمی کو مارا، اس کا سر پھوٹ گیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام نے جواب دیا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا ہے من استطاع الیہ سبیلا. حج کس کے اوپر فرض ہے؟ جس کے پاس استطاعت ہے، یعنی پورا راستے کا سفر. سال پورا ہونے پر مال پر زکوٰۃ ہے. جب سال بھر مال رہے گا تو زکوٰۃ دیں گے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقٍ وَلَا تَبْسُطْ كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. یہ دلیلیں وغیرہ تو کبھی مسئلے کے انطباق میں اگر وہ ہو جائے وہ ایک الگ نوعیت ہے، لیکن ایک آدمی دلیلیں آ جانے کے بعد اختلاف کر رہا ہے، نہیں مان رہا ہے، یہ خطرناک چیز ہے. مجھ کو ایک بات یاد آ رہی ہے. مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ بڑا پیارا جملہ کہا کرتے تھے کہ اختلاف کیسے ہوتا ہے؟ قرآن کے سامنے کوئی اور دلیل آدمی لایا، حدیث کے سامنے کوئی اور دلیل لایا، یہ بنیاد چھوڑ دی آپ نے. نبی کو اللہ تعالیٰ نے اسوار نمونہ بنایا ہے، کسی اور کو ہم نے اسوار نمونہ بنا لیا. یہ بنیادیں جو توڑی جاتی ہے. مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ کہتے تھے کہ جب نبی کے پیچھے آدمی جاتا ہے تو امت بنتی ہے، اور جب شخصیت کے پیچھے جاتا ہے تو فرقے بنتے ہیں. اس لیے ولا تفرقوا، فرقہ فرقہ نہ بنو. بہت سارے فرقے تھے یہود کے اندر، فرقہ بندی سے روکا گیا ہے. اس سے رکنے کا فارمولہ اللہ نے بیان فرمایا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اور اللہ کی نعمت کو، اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو. اللہ کی نعمت کو یاد کرنا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرنا یہ ہے، اس پر اللہ خوش ہوتا ہے کہ آدمی نیک کام کرے، برائی سے اپنے آپ کو روکے، شکر گزاری کرے، ناشکری نہ کرے، اور اللہ کے دین پر ڈٹا رہے اور لوگوں کو برائی سے روکے اور نیکی دعوت دے. یہ ہے پورا کے پورا. یہ نعمت جب آئے گی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یاد کرو، تو اللہ کی نعمت کو جب بندہ یاد کرتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت کو یاد کرے آدمی. جب یہ کرتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اور زیادہ دوں گا. اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ خوب اللہ کا شکر ادا کیجیے، الحمدللہ. اللہ نے صحت دیا، الحمدللہ. اللہ نے عزت دیا، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے ذیانت دی، الحمدللہ. اللہ نے صاحب اولاد بنایا، الحمدللہ. جتنا شکر گزاری کرے گا آدمی، اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ دے گا. اور اگر آدمی ناشکری کرے گا تو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تو اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے. چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. آپ قرآن پڑھیے، بڑے بڑے لوگ، حضرت لقمان جن کی ذہانت کے واقعات بیان کرتے ہیں، لوگ مثال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبی بتائی، وہ شکر گزار بندے تھے. حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان کو کیسی حکومت تھی؟ شکر گزار بندے تھے. تو جتنا شکر کرتا ہے آدمی اتنا زیادہ اللہ عنایت کرتا ہے. اس لیے زبان شکر میں ڈوبی ہوئی رہنا چاہیے. تو اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. اگر آپ تاریخ پڑھیں تو جنگ بعاث اور اس سے پہلے جنگ فجار وغیرہ جو ہوئی ہے، حیرت لگے گی. 40 سال جنگیں لڑی ہیں ان لوگوں نے، اور کتنی معمولی چیز پر اونٹ نے منہ ڈال دیا دوسرے کے کھیت میں. اب شروع یہاں تک آپ کو ملے گا، صبح اٹھتے تھے میدان میں، بچہ پیدا ہو کر جوان ہو گیا، جنگ ختم نہیں ہو رہی ہے. روزانہ یہود
اوس و خزرج کو آپس میں لڑا کر کے خوب ان کو قرض دیا کرتے تھے. دشمنیاں اتنی خطرناک تھی، مل گیا قبیلے کا آدمی تو پھر ختم بات. نسلوں سے چلی آ رہی تھی دشمنی. اور اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی. کس نے ڈالی؟ اللہ نے. جب تم اللہ پر ایمان لائے، جب رسول کی اطاعت کری، جب دین تمہارے دلوں میں آیا تو یہ محبت کو اللہ تعالیٰ نے الفت میں بدل دیا. آج ہمارے درمیان میں سے اختلاف، نفرت، اس کا ماحول ختم کرنا ہے تو اللہ نے اس کا فارمولہ دیا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. دیکھو کیسے ختم ہوتی ہے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا. واقعات پڑھیے، قرآن پڑھیے. قرآن اللہ تعالیٰ نے بالکل ابتدا میں کہا نا قرآن کی طرف چلے آئیں گے، ہر چیز سے بچ جائیں گے. ہم انتشار سے آج بچ نہیں پا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے. دیکھیے واقعات. ایک واقعہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، واقعہ عفق. حضرت عائشہ صدیقہ پر ایک جھوٹا الزام لگایا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا، لیکن اس کے تناظر میں اتنے پیارے اصول سب بیان کیے ہیں. ایک پر الزام لگا ایک مومنہ خاتون پر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نے سن کر کے اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ نہیں، ایسا نہیں، ایسا ہو سکتا ہے. اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ مسلمانوں کو حکم ہے ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کرنا. اچھا گمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پہ گئے، غزوہ تبوک. 3 صحابہ نہیں جا سکے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا سورہ توبہ میں. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. ان لوگوں کے بارے میں حکم ہوا، ان کا بائیکاٹ 50 دن تک کے رہا. زمین باوجود کشادگی کے تنگ ہو گئی. اس میں ایک صحابی تھے حضرت 3 مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ اور کعب بن مالک. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یہ بڑے دور اس وقت ان کے پاس مال تھا، 2 سواریاں تھیں. روز سوچتے تھے کہ آج صبح جاؤں گا، لیکن تساہلی کی وجہ سے وقت گزرتا گیا اور اللہ کے نبی واپس آ گئے. آپ نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، میں ایسی زبان دانی جانتا ہوں کہ ایسی توجیہ پیش کروں کہ مان لے وے، لیکن میں کوئی غلط بیانی سے کام نہیں لوں گا، صرف تساہلی کی وجہ سے لوں گا. یہ پورا واقعہ آپ پڑھے آئے گا آگے. تو ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے تبوک کے موقع پر پہنچ کر پوچھا کعب کہاں ہے؟ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے پہلے کہا ارے وہ تو صاحب مال ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے وہ نہیں آیا. ایسے تھوڑا سا نگیٹو انداز میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، ایسا معاملہ نہیں ہے، میں نے تو اس کو نیکی پر حریص پایا، بہت متقی پایا، کسی وجہ سے یہ ہو گیا ہوگا. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پوری عمر مجھ کو ان کی یہ بات نہیں بھولی. آپ کے بارے میں آپ کی پیڑھ پیچھے اگر کوئی آپ کی صفائی کر دیتا ہے اور آپ کو اس کا علم ہو تو کیسی خوشی ہوتی ہے. اسلام نے اس کا حکم دیا ہے، یہ دین ہے. اس کی وجہ سے محبت. اللہ کے نبی نے کہا تم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. ہم چاہتے ہیں ہماری کوئی غیبت کرے، ہماری کوئی چغلی کرے، ہمارے پیٹھ پیچھے ہماری عزت سے کوئی کھیلے، نہ، ہم بھی وہ نہ کریں. یہ تو اللہ کے دین پر عمل جب کریں گے تو ہمارے لیے کیا ہوگی؟ محبت. اللہ تعالیٰ کہتا ہے درگزر کرو، معاف کرو، یہ سب دین ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. تو جتنی چیزیں ہیں اس پہ اوپر عمل کریں گے، جھگڑے اور فساد نہیں ہوں گے. ہم گھر بنا رہے ہیں، 1 انچ بازو میں نہ گھسیں، اپنی زمین پر بنائیں. ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے گا. ایک بالغ زمین کسی کی لیں گے، کسی سے لین دین کرے وعدے پر، پیسہ دے میں اس کو وعدے کو نبھائے. یہ تمام چیزیں ہیں اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے دین کی بنیاد پر ڈالی. تو ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں الفت، محبت اور انتہائی یگانگت کا ماحول بنے گا دین کی بنیاد پر. دین نہیں تھا، قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے. دین جب آیا تو ایک ایسے ہوئے کہ جبلہ ابن الاحم جب حضرت کعب بن مالک کو کہتا ہے کہ میرے یہاں آ جاؤ، تمہارے صاحب نے میں سنا ہو بائیکاٹ کیا، تو خط اس کا اٹھا کر آگ میں ڈال دیا. کیسا اتحاد تھا. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی ہے، جنگ جمل، جنگ صفین. ایک بادشاہ رومی تھا، اس کو خبر لگی، اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ حضرت علی اور تمہارا معاملہ ذرا سا نرم گرم ہے، کہو تو میں فوج لے کر آتا ہوں اور علی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو جواب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، اگر سونے سے لکھا جائے تو اس کی قیمت نہیں ادا ہوگی. آپ نے جواب لکھا، رومی کتے، یہی الفاظ ہیں تاریخ کی کتابوں میں، سن
اگر علی کی سلطنت کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا اور علی کوئی لشکر لے کر تیرے سامنے آئے تو اس کا پہلا سپاہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر لے کر جائیں گے اس کا پہلے سپاہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا معاویہ ہوگا. یہ اتحاد و اتفاق. تو اللہ نے کہا مضبوطی سے تھام لو. اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. آگ کے گھڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے. اختلاف کی وجہ سے، دین نہ ہونے کی وجہ سے تم آگ کے گھڑے پہ پہنچ چکے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنَ النَّارِ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اب دیکھیے اختلاف ختم کرنا ہے، ہمارے پاس تاریخ ہے اختلاف کیسے ختم ہوگا، سب متحد کیسے ہوں گے، اللہ نے بیان کر دیا. ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ، ہم فتنوں سے کیسے بچیں گے، فرقہ بندی سے کیسے بچیں گے، سارے اصول اللہ نے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کلام میں آیتیں نازل فرما رہا ہے، اس پر عمل کر کے ہم ہدایت پائیں. اگلی آیتوں کا صرف ترجمہ کر دیتا ہوں ورنہ بالکل لگا ہوا مضمون ہے. تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کام کرنے کا حکم دے، برے کام سے روکے. یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں. ایک جملہ صرف نجات پانے والوں کا تذکرہ اللہ نے کیا تو ان کی خوبی بتائی. کیا ہے؟ بھلائی کے حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. ہم نجات چاہتے ہیں تو اس جماعت میں شامل ہو جائیں، بھلائی کا حکم دے کر کے برائی سے روکنے لگے. یہ نجات یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کا سرٹیفکیٹ سب سے اہم ہے، اللہ تعالیٰ کی گارنٹی سب سے اہم ہے. یہ عمل ہم کو کرنا ہے. تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد فرقہ ڈالا اور اختلاف کیا. انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. فرقہ بندی کرنے پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کے بارے میں کہا ہے. اب اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بیان کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو نے جو کچھ ہدایت کے اسباب بیان فرمائے ہیں رب العالمین، اے اللہ اس پر جم جانے کی توفیق دے رب العالمین. اللہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر معاملے میں، ہر سوال کے جواب میں اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق دے رب العالمین. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے رب العالمین. الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.